انا نہیں بلکہ ایک ایسا راز ہے جس نے صدیوں سے دنیا کے عقل مندوں، سائنسدانوں اور بادشاہوں تک کو بے بس کر دیا۔ ایک ایسی مثلث تکون جو آسمانوں کو چیرتی ہے، سمندروں کو نگلتی ہے اور تاریخ کو خاموش کر دیتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں برمودا تکون کی، وہ جگہ جہاں جہاز جاتے ہیں مگر کبھی واپس نہیں آتے، جہاں ہوائی جہاز فضا میں تحلیل ہو جاتے ہیں جیسے وہ کبھی طے ہی نہیں، اور جہاں سائنس بھی خاموش ہے اور دل دھل جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1950 کا ایک دن تھا۔ امریکہ کے ساحلوں پر قائم ایک جدید بندرگاہ سے ایک بحری بیڑا روانہ ہوا۔ اس بیڑے میں تقریباً 300 سے زائد فوجی، سائنسدان اور بحری ماہرین سوار تھے۔ ان کا مشن تھا برمودا ٹرائنگل کی گہرائیوں میں تحقیق کرنا، لیکن پھر وہ بیڑا غائب ہو گیا۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی پیغام، نہ سمندر میں تیل کا نشان، نہ ملبہ، کچھ نہیں۔ دنیا حیران تھی، سائنسدان سر پکڑ کر بیٹھ گئے، امریکی حکومت نے کیس بند کر دیا، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ایک سائنسدان بچ گیا۔ ان 300 افراد میں صرف ایک سائنسدان زندہ واپس آیا، وہ بھی کئی ہفتوں بعد، جب سب نے سمجھ لیا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ اس کی حالت دیوانگی کے قریب تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہراتا، وہاں روشنی نہیں، وہاں وقت نہیں، وہاں کچھ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، وہاں کچھ اور دنیا ہے۔ جب اس نے ہوش سنبھالا، اس نے ایک مکمل رپورٹ لکھی، لیکن وہ رپورٹ فوراً امریکی حکومت نے ضبط کر لی۔ اور پھر اس سائنسدان کا انجام بھی عجیب ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہ کچھ مہینے بعد خودکش یا مر گیا یا خودکشی کر گیا۔ لیکن اس راز کے پیچھے صرف سائنسدان نہیں، اسلام بھی کچھ کہتا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، ہم ایک سفر پر تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ہم ایک جزیرے پر جا پہنچے۔ وہاں ہم نے ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی جس کا جسم جانوروں جیسا اور آواز انسان جیسے تھی۔ اس مخلوق نے ہمیں کہا، اس قید خانے میں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم گئے اور وہاں ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان ملا۔ وہ ہم سے سوالات کرتا رہا اور پھر آخر میں کہا، میں دجال ہوں، جب مجھے اجازت ملے گی تو میں نکلوں گا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے سنایا اور اس کی تصدیق فرمائی۔ تو کیا برمودا تکون وہی جزیرہ ہے؟ کیا دجال وہیں قید ہے؟ کیا وہی راز آج بھی جہازوں کو نگلتا ہے؟ کیا وہ سائنسدان اس قید خانے کے دروازے پر جا پہنچا تھا؟ یہ سب سوال ہیں جن کے جوابات وقت کے پردوں میں چھپے ہوئے، مگر ایک بات طے ہے، برمودا تکون صرف ایک مقام نہیں، یہ قیامت سے پہلے فتنوں کا دروازہ ہو سکتا ہے۔ جہاں آسمان خاموش ہو جاتا ہے، جہاں سمندر اپنے سینے میں راز دفن کر لیتے ہیں، جہاں جہاز، پائلٹ، فوجی، یہاں تک کہ پورے کے پورے قافلے غائب ہو جاتے ہیں، نہ کوئی ملبہ، نہ کوئی آواز، بس ایک پراسرار خاموشی۔ جی ہاں، آپ نے درست پہچانا، ہم بات کر رہے ہیں برمودا ٹرائنگل کی۔ تو 1975 میں ایک امریکی جنگی جہاز 300 سپاہیوں کے ساتھ الاسکا سے روانہ ہوا۔ اس جہاز کا آخری پیغام تھا، ہم کسی اندیکھے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں، ہر چیز ہلکی ہو رہی ہے، ہم اس کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ نہ جہاز ملا، نہ انسان، صرف راز۔ امریکی حکومت نے فوراً تحقیقات شروع کی۔ بہت سے سائنسدان، محقق
اور خفیہ ایجنسیوں کے ماہرین بھیجے گئے، ایک ایک کر کے سب لاپتہ ہوتے گئے، لیکن ایک زندہ بچا، وہ شخص جو کہتا ہے یہ دنیا جیسی نظر آتی ہے ویسی ہے نہیں۔ برمودا تکون، الاسکا اور مذہبی اشارے بھی ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ دنیا کے سائنسدان تک گئے، جہازوں کے ملبے کبھی نہ ملے، لوگ غائب ہوتے رہے، لیکن جو سچ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے سن کر ہمیں بتایا، وہ آج بھی اپنے راز سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ شاید وہ وقت قریب ہے، شاید دجال کا ظہور اب زیادہ دور نہیں۔ السلام علیکم، میرے چینل کو سبسکرائب